बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीका खान चैनल को देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ। खाना काबा जो कि मुक़द्दस जगह है, इस्लाम का मरकज़ है, वहाँ 360 बुत 360 मूर्तियाँ कैसे आई थी। अरब में इस्लाम से पहले लोग किन को पूछते थे, आज हम इस वीडियो में आपको यही बयान करेंगे, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सऊदी अरब इस्लाम की सबसे पाक और अहम जगह है, जहां अल्लाह ताला का घर यानी खाना काबा मौजूद है और जहां से इस्लाम की रोशनी फैली। अगर 1400 साल पहले देखेंगे तो यहाँ लोग कैसे रहते थे, इनका रहन सहन कैसे था। लेकिन सवाल यहाँ ही नहीं रुकते बल्कि और भी बढ़ जाते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद से पहले अरब के लोग कैसे रहते थे और किसकी पूजा करते थे। इन सवालों के जवाब हमें इस वक्त मिलेंगे जब हम और भी पीछे जाएंगे, सिर्फ 1400 साल तक ही नहीं बल्कि इस वक्त तक जब पहला इंसान दुनिया में आया यानी हमारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया में सबसे पहले इंसान थे, अल्लाह ताला के पहले पैगंबर, तो ये वो एक अल्लाह की ही इबादत करते थे। यहूदी और ईसाई मज़हब में इन्हें एडम के नाम से जाना जाता था। वो एक अल्लाह पर यकीन रखते थे और सिर्फ वही नहीं बल्कि वो इनकी औलादें भी थी, सिर्फ इनके सामने सजदा करते थे, इसकी इबादत करते थे। बल्कि अगली कई सदियों तक हज़रत आदम और इनकी औलाद कौम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे। फिर दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये इस वक्त की बात है कि जब हज़रत नूह को अल्लाह ताला ने गुमराह कौम की तरफ भेजा। हज़रत नूह भी अल्लाह के पैगंबर हैं, याद रहे वही हज़रत नूह हैं जिनके दौर में लोगों की नाफरमानी की वजह से अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ, जैसे तूफ़ान नूह के नाम से जाना जाता है। इस तूफ़ान ने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह ने एक कश्ती तामीर की जिनमें सिर्फ ईमान वाले लोग दाखिल हुए और बाकी तमाम काफिर इस तूफ़ान में निस्तो नाबूद हो गए। इस तूफ़ान नूह पर जदीद दौर में बहुत सी वीडियो और फिल्म्स बनाई गई, लेकिन सच तो वही है जो कुरान मजीद में बयान किया गया। लेकिन नाजरीन, यहाँ मुद्दे की बात यह है कि बहुत बुत परस्ती यानी एक अल्लाह की बजाय एक से ज़्यादा खुदाओं की इबादत का सिलसिला हज़रत नूह के दौर में शुरू हुआ था। लोग एक से ज़्यादा खुदाओं को पूछते थे। इस बात का जिक्र कुरान मजीद और दीगर हदीस में और दीनी किताबों में कुछ इस तरह मिलता है कि इस दौर में कुछ इब्तदाई नस्लें थी जो सिर्फ तौहीद पर ईमान रखते थे और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते थे और बहुत नेक और इबादत गुजार लोग थे। इन लोगों के नाम भी बयान किए गए जो कि कुछ इस तरह है: वद, सुआ, यगूस, यऊक, नसर। ये अल्लाह के नेक और परहेजगार बंदे थे। जब ये लोग वफात पा गए और इस फानी दुनिया से कोच कर गए तो इससे पीछे रह जाने वाले लोग बहुत उदास और परेशान रहने लगे। वो हर वक्त इनको याद करने लगे और रोया करते थे। और जब शैतान ने अपने नापाक इरादों का आगाज़ किया, ये वो वक़्त था जब शिर्क की शुरुआत हुई। जब लोगों को परेशान और उदास देखा तो शैतान ने इन्हें बेकाने और शर फैलाने का काम किया। इसने लोगों को कहा कि क्यों ना तुम इन लोगों के मुजस्मे बना लो, इस तरह तुम इन लोगों को हमेशा याद रख पाओगे और आइंदा आने वाली नस्लों को भी इनके बारे में बता सकोगे। लोगों को ये बात बहुत पसंद आई और लोग इस बात पर राज़ी हो गए। लोगों ने इन नेक लोगों के मुजस्मे बना लिए और इन्हें इबादत गाहों में रख दिया। इस वक्त लोग इन मुजस्मों को सिर्फ देखते ही नहीं थे बल्कि इनको याद भी करते थे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ लोगों के नजरिए भी बदलते चले गए। आने वाली कई नस्लों को शैतान ने वर्गलाया, बहकाया और इनको इस बात का यकीन दिलाया कि तुमसे पहले के लोग इन बुतों को पूछते थे, इनकी इबादत करते थे और इनके आगे सजदा करते थे। वो लोग शैतान के नापाक इरादों का हिस्सा बनने लगे और इन लोगों ने इन मुजस्मों को यूं ही पूजना शुरू कर दिया। ये बुत परस्ती इतनी बढ़ने लगी कि लोगों ने मजीद मुजस्मे बना लिए और इनके नाम भी रख लिए। यही पहला शिर्क था जो ज़मीन पर जाहिर हुआ। अब अगर ख़ास तौर पर अरब की बात की जाए, जिसमें ताइफ, मक्का मुकरमा, मदीना जैसे बड़े शहर शामिल हैं, या जहां आज सऊदी अरब के नाम से मुल्क मौजूद है, तो इस पूरे इलाके को समझाने के लिए एक बहुत ही मुतबर शख्सियत पर नज़र डालनी होगी और वो हैं हमारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के ख़ास पैगंबर हैं और ईसाई और यहूदियों के अब्राहम नाम से माने और जाने जाते हैं। हज़रत इब्राहीम को इस्लाम के साथ साथ यहूदी और ईसाई मज़हब में भी बहुत इज़्ज़त और अहमियत हासिल है। इन तीनों मज़हब में हज़रत इब्राहीम को बहुत अहमियत दी जाती है और हर दौर में इनका जिक्र बहुत इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। हज़रत
ابراہیم کا ذکر قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا تعلق عراق کے شہر بابل یا اور سے تھا۔ اس وقت کا معاشرہ بت پرستی، ستارہ پرستی یعنی ستاروں کو ہی پوجتے تھے اور جادو ٹونے میں ملوث تھے، بلکہ ان کے اپنے ہی گھر میں ان کے والد جن کا نام آزر تھا بت پرستی تھے اور وہ خود بھی بت تراشا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے ہمیشہ سے اس چیز کو باطل سمجھا اور اللہ کی طرف رجوع فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے والد کو ہی اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور جو حرکت کرنے کے لیے آپ کے محتاج ہیں اور نہ کسی نقصان اور نفع کے مالک ہیں۔ لیکن ان کے والد نے انکار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی اور کہا اور اگر انہوں نے دعوت توحید کی تبلیغ نہ چھوڑی تو گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اتنی مخالفت کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دیتے رہے اور سورج، چاند، ستاروں کو دیکھ کر قوم کو سمجھایا کہ یہ سب مخلوق خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، لیکن مخلوق کبھی بھی محبوب نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان کی قوم نے انکار کیا۔ ایک روز تمام لوگ کسی تقریب میں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپکے سے بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بت توڑ دیے اور کلہاڑ سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب تمام لوگ واپس آنے لگے تو دیکھتے کہ تمام بت ٹوٹے پڑے ہیں تو غصے میں آ گئے اور فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ کام تمہارا ہی ہے، بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سب اس بڑے بت نے کیا ہے، اس سے پوچھ لو، اگر بولتا ہے تو پوچھ لو۔ مگر اس قوم نے اس بات کو نہیں مانا، مگر شرمندگی اور انا کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ایک منجنیق کے ذریعے اس میں پھینکا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی اور وہ سلامت باہر آ گئے۔ جب یہ منظر دیکھا تو لوگ بہت حیران ہو گئے، مگر غصے اور ضد کی آگ نہ ٹھنڈی ہو سکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو اس دور کے بادشاہ تک پہنچایا گیا۔ حضرت ابراہیم کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام کو ثابت کیا اور وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہا کرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھمنڈی بادشاہ کو پوری طرح جھکا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ قوم کسی صورت بھی اسلام قبول نہیں کر رہی، وہ اپنی ضد پر قائم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے حکم سے اپنا وطن عراق چھوڑ کے سیریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر سیریا میں رہ کر پھر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ فلسطین میں ہی رہائش اختیار کر لی، وہاں رہ کر توحید کی دعوت دینے لگے۔ ایک روز حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ مصر پہنچے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو دیکھا تو وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی۔ بادشاہ کو جب یہ اندازہ ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی بندے نہیں ہیں تو بادشاہ نے شرمندہ ہو کر نہ صرف حضرت سارہ کو عزت دی بلکہ ان کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو بطور خاتمہ پیش کیا۔ حضرت ہاجرہ ایک صابر نیک باحیا خاتون تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ بہت ضعیف ہو چکے تھے تو ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ دونوں اللہ کے ہاں دعا کیا کرتے تھے اور اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت سارہ نے فرمایا میں بانجھ ہوں، ضعیف العمر بھی، تو حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ذریعے اولاد عطا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت سارہ کی اجازت سے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد سے آزمایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرب کی زمین پر بیابان ویران علاقے میں چھوڑ آئے اور یہی وقت تھا جب پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رو رو کر زمین پر ایڑیاں ماری تو وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، جیسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سر زمین پر آب زمزم کا موجہ ہونے کے بعد وہاں قبیلہ جرہم کا گزر ہوا، جنہوں نے حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہی سکونت اختیار کی اور پھر وہ ویران علاقہ ایک عباد بستی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور لوگ اس کا طواف کرتے تھے۔ یہاں سے ایک نئی شروعات ہوئی، لوگ وہاں آ کر بسنے لگے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان کو توحید اور حق کی تبلیغ فرماتے۔
خانہ کعبہ جو اب مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد توحید کا پیغام پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت ظاہر ہے کہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور وہی چیزیں مانتے تھے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے اس مشن کو آگے بڑھایا اور لوگوں کو توحید کی بھلائی کے راستے پر بلاتے رہے، اور بعد میں بھی آنے والے وقت میں جو الگ الگ قبیلے تھے، لوگ وہاں آتے، رہائش اختیار کرتے اور حضرت اسماعیل کے بتائے ہوئے توحید اور حق کے راستے سے متاثر ہو کے وہی مذہب اختیار کر لیتے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ سلسلہ کئی سال نہیں بلکہ کئی صدیوں تک چلتا رہا۔ لوگ توحید پر قائم رہے اور وہی چیزیں مانتے رہے جو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی تھی، اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اس مشن کو جاری رکھا۔ مگر جب حضرت اسماعیل کے بعد عربوں کے بیچ ایک لمبے عرصے تک کوئی نبی نہیں آیا تھا تو آہستہ آہستہ لوگوں میں تبدیلیاں آنے لگی۔ مکہ میں بنو خزاعہ جیسے قبائل جو ظلم و زیادتی شروع کر دی، وہاں قتل و غارت اور لوٹ مار شروع ہو گئی۔ اس علاقے میں خطرناک حملے ہونے لگے اور لگاتار ان حملوں کی وجہ سے آخرکار حضرت اسماعیل کی اولاد کو وہ سرزمین چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن جاتے جاتے ان لوگوں نے برکت حاصل کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے شہر سے محبت کی وجہ سے وہاں سے ایک پتھر اپنے ساتھ لے گئے۔ شروع میں تو یہ پتھر صرف برکت کے لیے لیا گیا تھا، لیکن بڑھتے دنوں کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آنے لگی اور لوگ اس پتھر کو پوجنے لگے۔ اس طرح حضرت اسماعیل کی اولاد میں یعنی عرب کے سرزمین میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ ناظرین، اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ مکہ جیسی عظیم مقدس سرزمین پر کس طرح پورے اہتمام کے ساتھ بت پرستی شروع ہوئی، یہ لوگ بہت بت پرست بن گئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ سب دوسری سے تیسری صدی کے درمیان ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ کے جانے کے 250 سال بعد اور حضرت محمد کے 250 سال پہلے۔ بنو خزاعہ قبیلے کا قبضہ تھا، وہ قبیلہ مکہ پر حکومت کرتا تھا اور اسی قبیلے کا ایک سردار بہت ہی مشہور تھا جس کا نام تھا عمر بن لوہی، جس نے بدعت اور شرک کا آغاز کیا۔ عمر بن لوہی خانہ کعبہ کے انتظام دیکھا کرتا تھا۔ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داریاں عمر بن لوہی کے سپرد تھی اور بہت ہی عظیم شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ مکہ کے لوگ اس کی ہر بات سنتے اور یقین رکھتے تھے۔ ایک روز وہ تجارت کی غرض سے شام کے علاقے میں گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ لوگوں نے انسانی شکل کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں اور ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے بہت سے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ ہمارے نیک بزرگوں کے مجسمے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور انہی سے کھانا اور باقی ضروریات مانگتے تھے۔ عمر بن لوہی یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان سے ایک بہت بڑا بت جس کا نام ہبل تھا خریدا اور مکہ لے آیا۔ اس نے وہ بت خانہ کعبہ جو کہ مقدس جگہ ہے وہاں پر بت کو نصب کر دیا۔ ہبل کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا جس جگہ مکہ کے لوگوں نے سونے کا ہاتھ لگا دیا۔ لوگ اس کی پوجا کرتے، سجدہ کرتے اور اپنی ضروریات کے لیے اسی سے دعا مانگتے۔ آہستہ آہستہ لوگ بت پرستی اتنی بڑھ گئی کہ لوگ خود بھی بت بنانے لگے اور اس طرح کے نام رکھے گئے۔ کچھ بتوں کو خاص چیزوں کے لیے چن لیا گیا، کچھ ترقی کے خدا، پانی کے خدا، کھانے کے، اناج کے خدا اور دیگر ضروریات کے لیے بھی انہیں الگ الگ بت بنائے گئے۔ لوگ اپنی فصل کو بیچ کر منافع جو کماتے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان بتوں کے لیے نکالتے۔ حالات کچھ یوں ہو چکے تھے کہ صرف مکہ میں ہی نہیں بلکہ تقریباً پورے عرب میں، جیسا کہ مکہ، مدینہ، طائف، شام اور ارد گرد کے جتنے علاقے تھے، تمام لوگ بت پرست ہو چکے تھے۔ لوگ طرح طرح کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ میں ہر قبیلے کے اپنے بت نصب ہونے لگے اور بتوں کی تعداد 360 تک ہو گئی۔ خانہ کعبہ میں تقریباً 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ہر بت کی شکل الگ ہوتی تھی، کچھ انسانی شکل کے، کچھ جانوروں کی شکل کے۔ عمر بن لوہی سیریا سے 5 بت لے کر آیا اور انہیں ایک گڑھا کھود کر مٹی میں دبا دیا اور لوگوں سے جا کر کہنے لگا میرے پاس ایک جن ہے جس نے مجھے اس طاقتور بتوں کے ٹھکانے کے بارے میں بتایا ہے جن کی پوجا کبھی حضرت نوح کی قوم کیا
करती थी। इसने लोगों को साथ लिया और उसी जगह पहुंच गया और खोद कर जब वो बुत निकाले तो लोग हैरान हो गए और इस बात का यकीन करने लगे और इस बात पर पुख्ता हो गए। इन्होंने वो लाकर खाना काबा में रख दिए और अब हुबल के साथ साथ इनकी भी पूजा की जाती थी। मक्का की सरजमीन और इसमें मौजूद खाना काबा जो कि अरब के लोगों के लिए बहुत पाक और मुकद्दस माना जाता था। लोग दूर दराज से वहाँ हज करने के लिए जाते थे। खाना काबा का तवाफ करते, देखते ही देखते हैरान रह जाते थे और खाना काबा का तवाफ करते और देखते तो हैरान रह जाते। कुछ तो वहीं रह जाते या कुछ इनमें से थे जो बड़े बड़े बुतों जैसे बुत बनवाकर अपने साथ ले जाते थे। अब तो ये हालात हो गए थे कि अरब हर शहर, हर कबीले, हर इलाके में तरह तरह के बुत पहुंच चुके थे और बुत परस्ती पूरे अरब में जड़ें फैला चुकी थी और पुख्ता होती जा रही थी। रवायात के मुताबिक जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खातमुन नबी थे दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस वक्त भी खाना काबा के इर्द गिर्द के इलाकों में तकरीबन 360 बुत मौजूद थे। इनकी लोग पूजा किया करते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 660 ईस्वी का साल तारीख में वो आखिरी वक़्त था जब मक्का और इसके आसपास के इलाकों में बुत रखे गए थे, क्योंकि हज़रत मोहम्मद के दुनिया में आने के बाद इस्लाम की ऐसी रोशनी फैली कि जहालत के बादल छट गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से मक्का शहर फतह हो गया। मक्का से बुत परस्ती ख़त्म हो गई और मक्का मुसलमानों के लिए फिर से एक मुक़द्दस, पाक और इस्लाम का मरकज़ बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।